یہ وقت ہے ایسا جب بھی ایسے قسم کے دو راہیں آتے ہیں انسان کی زندگی میں، دو راہیں، تو اللہ تعالیٰ نے استخارے کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی کشمکش آئے، یہ کروں یا یہ کروں، اس کی حمایت کروں یا اس کی حمایت کروں، تو اس کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے استخارے کی۔ استخارے کا کیا مطلب ہے؟ کہ 2 رکعتیں پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور دعا بھی حضور نے خود سکھا دی ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے۔ فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ اے اللہ میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، اور خیر کا طلبگار ہوں آپ کے علم سے اور آپ کی قدرت سے، کیونکہ آپ قدرت آپ رکھتے ہیں، میں نہیں رکھتا، علم آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ فإنك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي۔ یا اللہ اگر آپ یہ جانتے ہو، اپنے علم ازلی میں یہ جانتے ہو کہ یہ راستہ میں جو اختیار کر رہا ہوں یہ میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، میری معیشت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فیہ، تو اللہ اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے، میرے لیے آسان بھی کر دیجئے، اور میرے لیے اس کو مبارک بھی فرمائیے۔ اور کیا مانگے گا کوئی؟ یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ بات خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے کہ میں اسی طرف جاؤں، اور میرے لیے اس کو آسان کر دیجئے، اور پھر میرے لیے اس کو مبارک بھی کر دیجئے، برکت بھی دیجئے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر آپ اپنے علم ازلی میں جانتے ہیں یہ بات میرے لیے بری ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، تو مجھے اس سے دور کر دیجئے اور اسے مجھ سے دور کر دیجئے۔ وَاقْدُرْ لَهُ حَيْثُ كَانَ، اور جو آپ کے نزدیک بہتر ہے اسی کی طرف مجھے مائل فرما دی جائے، جہاں بھی ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، کیونکہ غیب کی باتیں تو صرف آپ ہی کو پتا ہے۔ دنیا میں دھوکوں کا ایک بازار لگا ہوا ہے، ظاہر کے اعتبار سے بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، اندر سے خراب ہے۔ تو میں تو جانتا نہیں وہ اندر کی بات، میں تو ظاہر کو دیکھتا ہوں، اندر کی بات تو آپ ہی جانتے ہیں۔ لہذا جو حقیقت بات ہے وہ مجھ پر کھول دیجئے، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے جہاں بھی ہو، اور مجھے دھوکے سے بچائیے۔ تو یہ دعا تلقین فرمائی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے موقع پر جب انسان کسی کشمکش سے دوچار ہو، 2 راستے ہیں اس کے سامنے، تو بعض اوقات دھوکہ کھا جاتا ہے، ظاہر سے دھوکہ کھا جاتا ہے، باطن سے خرابی ہوتی ہے، تو تلقین یہ فرمائی گئی ہے کہ اللہ سے رجوع کرو۔ اور یہ ساری دعا جو ہے نا استخارے کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے سکھائی آپ نے کہ جب کبھی ایسا ہوا کرے یہ دعا کیا کرو، 2 رکعتیں پڑھ کے یہ دعا کیا کرو۔ اور امید یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے طرف صدق دل سے رجوع کر کے جب یہ استخارہ کرتا ہے تو پھر اس کو صحیح راستے کی ہدایت ملتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ سب لمبا چوڑی دعا یاد نہیں ہے، لکھی بھی تو ہے، مناجات مقبول میں پڑھ سکتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، یا اللہ میرے لیے آپ انتخاب کر لیجئے صحیح راستے کا، بس اتنا بھی چلتے پھرتے آدمی پڑھتا رہے، چلتے پھرتے۔ تو موجودہ جو اس فضا میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، جو لڑائیوں کی فضا ہے، ایک زبانی جنگ چل رہی ہے، اور اللہ بچائے مجھے تو ڈر ہے کہ وہ زبانی سے بڑھ کر وہ جسمانی جنگ کی طرف نہ چلی جائے،
تو اس میں یہ دعا کرتے رہیں اللہم اغفر لنا واختر لنا، اے اللہ ہمارے لیے آپ ہی پسند کر دیجیے جو بہتر راستہ ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔